اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین جیسے اس خوبصورت ترین رشتے کو بنایا ہے، اور الحمد للہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو والدین بھی بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہاں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب توحید کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے، یہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ عزت، محبت، شفقت اور نرمی کا معاملہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں 3 طرح کے والدین پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ والدین جن کا کوئی فوکس، کوئی گول نہیں ہوتا اینڈ دے آر جسٹ گوئنگ ود دا فلو۔ دوسرے والدین وہ ہوتے ہیں جن کا فوکس ہوتا ہے، لیکن فوکس صرف دنیا ہوتا ہے، اور ان کی تمام تر کوششیں اس پہ ہوتی ہیں کہ ان کی جو اولاد ہے وہ دنیاوی لحاظ سے ترقی کرے۔ تیسرے والدین وہ ہوتے ہیں جن کے فوکس دنیا اور آخرت دونوں ہوتے ہیں، وہ اس میں ایک بیلنس قائم کر کے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تاکہ نہ صرف وہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ ایز اے پیرنٹ اب ذرا سوچیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کس حد تک اچھے والدین ہیں، اور اچھے والدین ہونے کا اصل معیار کیا ہے، اور وہ کون اس معیار کو ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ کیا سوسائٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے، یا بچے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یا پھر دوسرے جو پیرنٹس ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ کون کرتا ہے؟ کیا گڈ پیرنٹ کا مطلب ہے کہ بچوں کو وہ سب دینا جو وہ چاہتے ہیں، بھلے وہ ان کے لیے اچھا ہو یا برا، یا پھر بچوں کو وہ دینا جو وقتی طور پہ انہیں برا بھی لگ رہا ہے اور سمجھ بھی نہیں آ رہا، لیکن بعد میں بچے اسی چیز پہ اپنے والدین کے شکر گزار ہوں گے؟ فار ایگزامپل، جب والدین بچوں کی اسکرین ٹائم ریکویسٹ پہ ہیلدی نو کہتے ہیں تو یہ وقتی نو بچوں کو ڈس اپوائنٹ کرتا ہے، مگر اس کے پیچھے والدین کی ایک گہری سوچ ہوتی ہے کہ وہ بچوں میں سیلف کنٹرول اور لائف میں بیلنس جیسی اچھی جو عادات ہیں ان کو ڈیولپ کریں۔ اور اس ماڈرن سوسائٹی میں جو گڈ پیرنٹنگ کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ امیڈیٹ گریٹیفیکیشن، اس سے ایکویٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یعنی بچہ منہ سے کوئی بات نکالے اور اس کو فوراً پورا کیا جائے، ایون دو وہ اچھی ہے یا بری۔ لیکن والدین کا جو اصل رول ہے وہ بچوں کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے تیار کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم والدین کیسے محبت، ڈسپلن اور گائیڈنس میں ایک بیلنس کو قائم کر سکتے ہیں تاکہ جو ہمارے فیصلے ہیں وہ بچوں کی دنیا اور آخرت کی دونوں کی کامیابی کے مطابق ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ تو یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے جو کہ چلڈرن اور پیرنٹ دونوں کی طرف سے ہے۔ بچوں اور والدین کے حقوق اور فرائض کے درمیان ایک بیلنس کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ ایسی باؤنڈریز ہیں جن کو کراس نہیں کیا جا سکتا۔ تو کوئی بھی والدین پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، اور اس پیرنٹ چلڈرن جو جرنی ہے اس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور گروتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے بعض اوقات والدین کچھ ایسے فیصلے کر دیتے ہیں کہ ان کو اس ٹائم پہ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک فیصلے ہیں، لیکن جیسے ہی تھوڑا وقت گزرتا ہے تو انہیں ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یہ تو بہت غلط فیصلہ کر دیا میں نے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہ جو ریئلائزیشن ہے، پھر اس کو سیکھنا کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے اور پھر اصلاح کرنا، دیٹ از ایکچولی دا گڈ پیرنٹنگ۔ بہت سے لوگ والدین بننے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ they know everything۔ تو ہم اس ایک ادر ایسپیکٹ آف دس ٹاپک کو دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان والدین بنتا ہے تو فوراً سے اس کے اندر جو نیچرل پیرنٹنگ کی انسٹنکٹس ہیں وہ بیدار ہو جاتی ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ وہ آج والدین بنے اور ان کو سمجھ آ گئی کہ آج ہی سمجھ آ گئی کہ واٹ از دا بیسٹ پیرنٹنگ؟ جبکہ پیرنٹنگ ایک جرنی ہے جس میں ٹیسٹ بھی ہوں گے، ٹرائلز بھی ہوں گے، ایررز بھی ہوں گے، لرننگ بھی ہوگی، گروتھ بھی ہوگی، ایوری تھنگ از آل ٹوگیدر۔ تو والدین ہونے کی ذمہ داری بھی ہماری باقی ذمہ داریوں کی طرح ہے، جیسے جس میں ہماری ایفرٹس، ریفلیکشن اور کنٹینیوس جو لرننگ ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا سیکھتے ہیں، اس کے طریقوں کو ہمیں سیکھنا پڑتا ہے پراپر وے میں. پھر ایک اچھی لائف ہم کیسے گزاریں، یہ سب اسٹریٹجیز ہمیں سیکھنا پڑتی ہیں، خود سے نہیں آ جائیں گی. تو اسی طرح والدین ہونے کی جو ذمہ داری ہے وہ اس سے مختلف نہیں ہے. اس میں بھی ہمیں پراپر گائیڈ لائنس چاہیے، پراپر گائیڈنس چاہیے، پراپر ویز چاہیے، اور اس کے لیے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. اور ہمیں مشورہ لینے، دوسروں کے تجربات سے سیکھنے اور ضرورت پڑنے پہ رہنمائی حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جسے ہم وقت کے ساتھ اپنے علم، صبر اور پریکٹس کے ساتھ بہتر بنا سکتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں یہ سیکھا جائے گا، بلکہ ٹائم لگے گا. اس لیے والدین کا صرف اپنی ذات اور اپنی ایبیلٹیز پہ انحصار کرنا ڈینجرس ہو سکتا ہے. جیسے ہم نے اسٹارٹ میں بات کی نا کہ یہ جیسے آپ والدین بنے تو آپ سوچنے لگے کہ اب سب کچھ آ گیا ہے. تو صرف اپنی ذات پہ انحصار کرتے رہنا پیرنٹنگ میں یہ سم ٹائم بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ایک بچہ فطرت پہ پیدا ہوا ہے، اس کے بعد جیسا والدین اس کو مولڈ کرتے ہیں وہ ویسا ہی بنتا ہے. اگر وہ اپنی خواہشات کے مطابق اس کو ریز کرتے ہیں تو وہ ویسا بنے گا. اور اگر ٹرولی اسلامک وے میں تقویٰ بیس اس کو ریز کیا جا رہا ہے تو وہ ایک بہترین انسان بنے گا. تو اٹ اپ ٹو دا پیرنٹس. ہمارا دین ہماری ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور قرآن اور سنت میں ہر طرح کی گائیڈنس ہمیں مکمل طور پہ دے دی گئی ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی جو سٹوریز ہیں اور صحابہ کرام علیہ السلام کی جو زندگیوں سے ہمیں پیرنٹنگ کے بہترین اصول ملتے ہیں کہ کس طرح ہم اچھے والدین بنیں اور کیسے اپنے بچوں کو تقویٰ کی بنیاد پہ ریز کریں. تو ایک اور اینگل کو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض والدین پیرنٹنگ کے کچھ خاص ویز کو سمجھتے ہیں کہ دیز آر دا پرفیکٹ ویز، جبکہ ہر طریقہ ہر بچے پہ اپلائی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہر بچہ منفرد ہے، مختلف ہے، اور الٹیمیٹلی وی مسٹ ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ہز گائیڈنس. کیوں؟ کیونکہ اونلی ہم جتنا بھی اپنا بیسٹ دے لیں، اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمیں اپنا بیسٹ دینا ہے، علم حاصل کرنا ہے، دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طور پہ گائیڈ کر دیں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کامیابی صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے جڑی ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایز اے پیرنٹ، کیونکہ یہ پیرنٹنگ ایک ایسا سفر ہے جس میں ہم مسلسل محبت، ڈسپلن، صبر، ان تمام چیزوں میں بیلنس قائم کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. جب بھی ہم ظاہر صرف محبت کو لیں تو پھر ہم ایک بہترین پیرنٹ نہیں ہو سکتے. تو ہم نے ان تمام چیزوں میں، صبر میں، ڈسپلن میں، محبت میں، ان تمام چیزوں میں بیلنس کو قائم کرتے ہوئے اللہ کی مدد کے ساتھ بہترین پیرنٹنگ کرنے کی کوشش کرنی ہے. So, inshallah, it's a great pleasure for me to invite our honorable guest, Dr. Kanwal Sahiba. ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اصل میں جو گڈ پیرنٹ ہے، پیرنٹ ہونے کا مطلب کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور اسلام ہمیں کیا گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو تربیت ہے حکمت اور محبت سے کریں. تو وہ کون سے ویز ہیں، کیسے ہم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سی پریکٹیکل اسٹریٹجیز ہیں جو کہ ایک پیرنٹ کو گرو اور امپروو کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، اٹس اوور ٹو یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جہاں پیرنٹنگ میں ہمارا ہر وقت کا یہ چیلنج ہوتا ہے کہ بچے کو ہم نے گروتھ کی طرف لے کر جاننا ہے، اس کی نشو و نما کرنی ہے. والدین کا ایک اور بہت بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ان کو جہاں جہاں پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں اور جہاں جہاں وہ پریشان ہوتے ہیں، وہاں پر اگر وہ کسی پروفیشنل ہیلپ کی طرف جانا چاہیں، یا آپ جنرلی بھی دیکھیں کسی کا کوئی لیکچر سنیں، کوئی کورس اٹینڈ کریں، تو بہت سارے جگہوں سے ان کو یہ سننے کے لیے ملتا ہے کہ ہم نے تو کبھی ایسے نہیں کیا تھا، ہم نے تو بچے خود ہی پالے تھے. یہ آج کل کا ایک نیا رواج جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے.
تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ گڈ پیرنٹ ہوتا کیا ہے، اس میں ہمیں پہلے اپنی بہت سے جو ایسے تھاٹ پروسیس ہیں، ایسی جو باتیں ہمارے خاندانوں میں رواج دے چکی ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا ایڈریس کرنا ہوگا. یعنی یہ سوچ لینا کہ ہم بالکل نیچرلی فطرتاً بچے کو پالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ بھی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہم بچے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم ان کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز پہ نظر رکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو کہ اکثر والدین سے مس ہو جاتا ہے. وقتی طور پہ آپ کہتے ہیں میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، اچھا بچے کے لیے یہ فیصلہ کر لوں. جیسے ابھی اسکرین ٹائم کی بھی بات ہوئی، تو آپ دیکھیں کہ بہت سے والدین بچوں کو خوش کرنے کے لیے اسکرین تو دے دیتے ہیں، لیکن کیا ان کے لانگ ٹرم اثرات کے بارے میں سوچتے ہیں؟ اور جب وہ ان لانگ ٹرم اثرات میں گھر جاتے ہیں، اب وہ پچھتاتے ہیں کہ ہم نے اس وقت بچے کے لیے یہ فیصلہ کیوں کیا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نیچرلی ایکوپڈ نہیں ہوتے کہ بچے کو بہت اچھی طرح سے پال سکیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ضرور سیکھیں کہ بچے کو پالنے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا. یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ کمنٹ بھی آ رہی ہے کہ ایگزیکٹلی ایون سم اسپاؤزز کرٹیسائز ادر پارٹنر ہو از ٹرائنگ ٹو لرن. جی بالکل، بہت سی خواتین جو میرے پاس آتی ہیں میرے پیرنٹنگ کورس میں، تو وہ یہی کہتی ہیں کہ تھرو آؤٹ ہمیں ایسی باتیں ٹونٹنگ طریقے سے سننے کو مل رہی ہوتی ہیں گھر میں کہ اچھا یہ سیکھ کر آئی ہو اور یہ چیزیں تم اپلائی کر رہی ہو. یعنی کہ ایک مدر جو وہ آلریڈی اسٹرگل کر رہی ہے اور سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے. لیکن اگر ہم بائی لارج دیکھیں تو شادی کا جو مرحلہ ہے نا، اس کا بھی کتنا پیپر ورک ہوتا ہے اور کتنے سارے اس کے کام ہوتے ہیں کرنے والے. ایک آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں، اس کے لیے آپ کو پراپرلی ایک پہلے لرنرز لینا ہوتا ہے، پھر آپ کو ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو ڈرائیونگ لائسنس ملتا ہے. اگر آپ کسی سیلون میں بھی جاب کریں یا ٹیچنگ جاب کریں، آپ کو وہاں پہ بھی پراپر ٹریننگ لینی پڑتی ہے. جب آپ کی کسی قسم کی بھی جاب ہو تو آپ کا ایک پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے، اور اس پروبیشن پیریڈ میں آپ سب کچھ سیکھتے ہیں، اور سیکھنے کے بعد ہی آپ اس جاب کو کیری کر سکتے ہیں. لیکن ایک یہ بچے کو پالنا جو کہ جس کے لیے آپ دیکھیں کہ کتنی آپ کو کوالٹیز چاہیے ہیں. یعنی آپ کو پریزنٹ رہنا ہے، آپ کو اس مومنٹ میں ڈیسیژنز لینے ہیں، اپنے آپ کو ایموشنلی ویل گراؤنڈڈ رکھنا ہے، ریگولیٹڈ رکھنا ہے، تاکہ جو آپ کے اوپر ایک انٹینسو پریشر آ رہا ہے ہر طرح سے کہ میرے بچے کی تربیت ٹھیک ہونی چاہیے، دنیا کے سٹینڈرڈ پہ بھی وہ کسی نہ کسی طرح ٹھیک چلے. اور زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہم سے بھی پوچھ ہونی ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو کیسے پالا، وہ ہم ٹھیک طرح سے اپنا اس کا حق ادا کر سکیں. تو اٹس ناٹ این ایزی جاب، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں چیخنے چلانے کی. ہر پیرنٹ کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ جی بچوں پہ ہم نے چیخنا چلانا نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر پیرنٹ نے کسی نہ کسی موقع پہ یہ کام ضرور کیا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بات کو انٹلیکچولی جاننا اس چیز سے بہت ڈفرینٹ ہے کہ جب آپ اپنی کسی لائف سچویشن میں ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کس طرح سے اس کو اپلائی کرتے ہیں. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر از اے گیپ بٹوین نالج اینڈ دا وزڈم اینڈ پریکٹس. یعنی کہ ایک آپ کے پاس علم ہے، لیکن اب اس علم کے ساتھ حکمت کدھر ہے، اور اس حکمت کی پھر پریکٹس کدھر ہے کہ آپ اس کو کیسے اپلائی کر رہے ہیں. اور بچوں کو پالنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم اس کو بہت پرائیویٹ میٹر کے طور پہ لینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے حساب سے سوچنا ہے کہ جی بچوں کو ہم نے کیسے ریز کرنا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ اس قسم کی ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ ہمیں ہر موقع پہ پتہ ہوگا کہ کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے، اور ایون بچوں کے بارے میں بھی ہمیں ساری کیلکولیشن ہوگی کہ جی یہ بچہ ایسا ہے، اور ہم فوراً ہی کوئی نہ کوئی ایسا ڈیسیژن لیں گے جس کی وجہ سے پیرنٹنگ جو ہوگی وہ بہت آسان بھی ہوگی، بہت اس میں مزہ بھی آئے گا، اور بہت ریوارڈڈ فیلنگ بھی ہوگی. لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہم ایکچولی اس سینیریو میں لینڈ کرتے ہیں تو یہ کوئی اتنا انیشلی
یعنی کام کرتے ہوئے ان دیٹ مومنٹ آپ کو کوئی بہت زیادہ ریوارڈڈ فیلنگ نہیں آتی، آپ اکثر اسٹریسفل ہی رہ رہے ہوتے ہیں. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمیں بیسیکلی موو کرنا ہے فرام فینٹیسی آف پیرنٹنگ ٹو دا ریالٹی آف پیرنٹنگ. یعنی جیسے ایک میں ماں کی مثال اگر آپ کو دوں، وہ ماں کیا کر رہی ہے کہ جب اس کا بچہ ہونے والا ہے اس کے لیے بڑے بڑے پلان بنا رہی ہے نا. مثلاً وہ کہتی ہے کہ میں اس کو خود فیڈ کراؤں گی، پھر میں اس کے لیے جاگوں گی، پھر میں اس کو بہت ہیلدی فوڈ دوں گی، پھر میں جس طرح بہت سی ماؤں کے مسئلے سنتی ہوں کہ وہ بچوں کو اسکرین کے آگے بٹھا دیتی ہیں، میں بالکل ایسے فیصلے نہیں کروں گی. یعنی وہ ایک قسم کا رومانٹسائز کر رہی ہوتی ہے کہ اس نے ماں بن کر کس طرح اپنے بچے کو لے کے چلنا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اور آپ کی سلیپ لیس نائٹ شروع ہو جاتی ہیں، بچہ جو ہے وہ کرینکی ہے، وہ رو رہا ہے، آپ انشیور ہیں، آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے، یا اگر ملٹیپل ایکسپیرینسز بھی ہیں تو ہر ایکسپیرینس ایک اپنی ہی کہانی لے کر آتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا ایک موڈز کا رولر کوسٹر چل رہا ہوتا ہے، اور ہارمونل آپ کے وہ امبیلنسز شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو آپ نے سوچا تھا کہ جی میرے بچے گرو کریں گے، میں ان کا خیال رکھوں گی، اور ہر دن آئی ول فیل لائک اے پراؤڈ پیرنٹ، اور میں وہ غلطیاں نہیں کروں گی، لیکن ہم سے بڑے بڑے بلنڈرز ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کدھر جائیں. بات صرف یہ نہیں ہے کہ جو زندگی ہے ہماری، ہم نے اس کو کس طرح سے امیجن کیا اور ہم نے سوچا کہ زندگی بہت ایک وہ پھولوں کی سیج ہوگی. بات یہ ہے کہ ہمیں جو اصل چیلنج ہماری زندگی میں آتا ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ ہم کیسے کریں گے. جو ہماری ڈس اپوائنٹمنٹس ہم سے ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں، جو فیصلے صحیح نہیں ہوئے، ان کو کیسے درست کریں گے. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج بننا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر وقت آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. یعنی آپ نے بہت کچھ سوچا ہوا ہوتا ہے، لیکن ریالٹی میں کیا کچھ اور ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں اچھا ابھی بچے کو نہلاؤں گی دھلاؤں گی سلا دوں گی اور بچہ آرام سے سوئے گا، نیند پوری کرے گا، بچہ بیمار ہو جاتا ہے، بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے، بچے کا کوئی بہت بڑا ایک کوئی چیلنج آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کے ساتھ بہت اچھا فرینڈلی ریلیشن شپ رکھوں گی، میں ان کو کبھی کچھ نہیں کہوں گی، اور میں ان کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کروں گی. اور یہی بچہ ایک دن ٹین ایجر بنتا ہے اور وہ آپ کی ہر بات کو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ کر ریفیوز کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ باتیں نہیں سنتا، وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتا جو آپ اسے کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور آپ وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، ویئر ڈڈ آئی گو رانگ، اور آپ یہ پریشانی میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہاں تک حالات ہو جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کبھی میں اپنے اس بچے کو انجوائے بھی کر سکوں گی. یعنی ایک طرف سے آپ کے اوپر اتنی بمبارڈمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو تو بچے سے بہت محبت ہونی چاہیے اور آپ محبت کا بہت اظہار کریں، اور آپ کرنا بھی چاہ رہے ہیں، آپ کو اندر سے وہ محبت محسوس بھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو گراؤنڈ ریالٹی پہ چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو کچھ اور قسم کے جذبات دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو بالکل نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ میں اپنے اس بچے کے ساتھ کنیکٹ کیسے ہوں، کیسے اس کے ساری سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کروں. پھر یہ کہ میرا ٹیمپرمنٹ کیا ہے، میرے بچے کا ٹیمپرمنٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے جو اسپاؤزز ہیں ان کی بھی جو ڈائنامکس ہیں وہ الگ سے چل رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اصل بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں کہ اس طرح کے ٹوسٹ اور ٹرن جب ہماری زندگی میں آئیں گے، یہ جو عروج و زوال کی داستان چلے گی بچوں کے ساتھ، ہم نے اس میں کیا کچھ کرنا ہے. اور یہ جو ہمارے لیے چیلنج ہوتا ہے اس ساری سینیریو میں ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم تو بکھر کے رہ گئے ہیں. میں اکثر جب کسی بھی پیرنٹنگ فورم پہ ماؤں کے مسئلے سنتی ہوں، جب وہ اپنی باتیں بتا رہی ہوتی ہیں اور وہ اپنے مسئلوں کو سلجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں جملے اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں: میں بہت پریشان ہوں، مجھ سے سچویشن نہیں ہینڈل ہو رہی، مجھ سے بچہ نہیں سنبھل رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے. تو بات یہ ہے نا کہ جب ہم نے فینٹیسائز کیا تھا تو ہم نے سمجھا تھا کہ میں تو آئی ایم ٹو کیپیبل آف ڈوئنگ ایوری تھنگ. لیکن جب ہم گراؤنڈ ریئلٹی پہ آئے ہیں، ہم پیرنٹ بن گئے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم نے اس سفر کی تو پراپر تیاری کی ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. تو میں وہ مدر تو بن گئی ہوں جو کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا، خوابوں والی ماں ہوں میں، لیکن جو بچہ میرے سامنے ہے اس وقت میں اس کی ماں نہیں بن پا رہی ہوں، میں اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی ہوں. تو یہاں پر کیا ہو گیا ہے کہ جو سیکھنا تھا
جس طرح ہم نے ڈیل کرنا تھا، جس طرح ان کو ہینڈل کرنا تھا، وہ ہم سے کہیں مس آؤٹ ہو گیا ہے. اور اس میں ہمیں اپنے لیے بھی دیکھنا ہے کہ میرے اوپر کیا سائیکولوجیکل، کیا فزیکل، کیا فائنینشیل قسم کے کنسٹرینز آ رہے ہیں، کون سی چیزیں مجھے بہت زیادہ سٹریس دے رہی ہیں. اور مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں ایک انیڈیکویٹ پیرنٹ کیوں محسوس کر رہی ہوں اپنے آپ کو. یعنی مجھے کیا کرنا ہوگا جس سے مجھے یہ فیلنگ آئے کہ میں نارمل ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، کیونکہ یہ فیلنگ تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے. اور یہاں پہ مسئلہ وہی ہے جس میں ہمیں جو بتا دیا گیا کہ پیرنٹنگ تو بڑا ایک نیچرل سا پروسیس ہے. یعنی بچہ پیدا ہوا تو تمہیں تو فوراً آٹومیٹیکلی سمجھ آ جانی چاہیے کہ بچے کو کیسے پالنا ہے. اب اگر تمہارا دوسرا بچہ ہے، تیسرا بچہ ہے، لو تم نے تو پہلے 2 بچے پالے ہوئے، پھر بھی تمہیں ضرور سمجھ آ جانی چاہیے کہ بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے. اچھا، اب اگر تمہارا بچہ ٹین ایج میں آیا تو تم بچپن سے نہیں اس کو دیکھ رہی تھی، تمہیں نہیں پتا چلا کہ تمہیں اس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے تھا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اٹ isn't something we are just going to know how to do. یہ نہیں ہے کہ ہمیں فوراً بس آٹومیٹیکلی پتہ چل جائے گا. یعنی اس میں بہت ساری باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ جیسے ہم کسی انسان کے ساتھ بھی کرٹیس ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پہ ملتے ہیں اور سوشل اسمائل کے ساتھ ہم معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. پیرنٹنگ ایک پورا ہنر ہے، ایک سکل ہے، اس کو آپ کو سیکھنا ہوتا ہے. جیسے فزیکلی فٹ رہنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو، آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی صحت کو بہتر بناؤں، تو یہ ڈیلی کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے. صبح اٹھ کر آپ نے اپنے آپ کو ڈیلی بتانا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے. آپ کو ڈیلی اپنی ان سوچوں کے بارے میں بڑا اویئر رہنا ہوتا ہے نا. آپ کے ارد گرد لوگ کیا کچھ کھا رہے ہیں، کن کن ایریاز میں آپ کو ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے. ایک وہ پریکٹس ہے جو آپ کو کوئی ہیلتھ ایکسپرٹس بتاتے ہیں، اور ایک وہ پریکٹس ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی پہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ نے ان کے گیپ کو کیسے فل کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلن کیسے کرنا ہے کہ آپ کھائیں پیئیں بھی درست، آپ فزیکلی بھی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. پھر یہ کہ اس میں کنسسٹنٹ پیٹرن آپ نے کیسے لے کر آنے. تو آپ یہ سمجھیں کہ پیرنٹنگ بھی بالکل اسی طرح کا سکل ہے. یعنی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتاب پڑھ لی، آپ نے ایک لیکچر سن لیا تو آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میری ڈیلی کمٹمنٹ کس لیول کی ہے، اور جو میں نے اپنے لیے کمٹمنٹ لی ہے کہ ہاں میں نے یہ بیہیویئر دینا ہے، اس طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے، تو پھر میری سوچوں میں کیا کچھ چل رہا ہے.